بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کی اس خاص گفتگو میں آپ کو دل سے ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو میرے ذاتی تجربے، مشاہدے اور روحانی حقیقت پر مبنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ کا یقین بڑھا دے گی اور آپ کے دل میں درود پاک کی محبت کو مزید پختہ کر دے گی۔ پہلی بات دل میں بٹھا لیں، جب تک آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں آپ کی زندگی میں دو کام کبھی نہیں ہوں گے، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ روحانیت کی وہ سچائی ہے جو اہل دل، اہل ذکر اور اہل درود نے بارہا محسوس کی ہے۔ ہمیں بطور مسلمان ایسی باتوں پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ یقین بھی کوئی عام سا نہیں بلکہ وہ والا یقین جو دل سے ہو، جو محبت سے ہو، جو تجربے سے مضبوط ہوا ہو۔ جس لمحے آپ نے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، سمجھے کہ آپ نے اپنی روح کو سکون کی چھاؤں میں رکھ دیا۔ پھر چاہے دنیا میں کتنی بھی ٹینشن ہو، جتنے بھی مسائل ہوں، دل اندر سے پرسکون رہتا ہے۔ مجھے خود اپنے تجربے سے یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہی کوئی شخص درود شریف کا عادی بنتا ہے، اس کی زندگی میں ایک عجیب سا نور، ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے۔ اور درود شریف ایسی عبادت ہے جو بظاہر چھوٹی لیکن اثر میں سمندر جیسی گہرائی اور بے قرار ہے۔ جب تک زبان پر درود جاری ہے، دل سکون کے سمندر میں غوطہ زن رہتا ہے۔ باہر کی دنیا میں کچھ بھی چل رہا ہو، اہل درود کے دل میں بے چینی، الجھن جیسی جگہ ہی نہیں بنا پاتا۔ ایسے لوگ جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ قدرت کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ان پر خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ جو بھی درود پڑھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں پریشانی کا سایہ تک نہیں رہتا۔ اب خود جب درود پاک کو مسلسل پڑھنا شروع کریں گے تو خود اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو ہوتا دیکھیں گے، اور پھر آپ بھی دوسرے لوگوں کو اپنا ذاتی تجربہ سنا رہے ہوں گے۔ اب آئیں اصل نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ دو کام جو اہل درود کی زندگی میں کبھی نہیں ہوتے۔ پہلا کام یاد رکھیے، سرکار واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے جو دل کو چھو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خراب ہے وہ شخص جو درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ اور آگے کہتے ہیں، جب تک کوئی درود شریف پڑھ رہا ہو وہ خراب ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یعنی اگر آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی بگڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے، اور یہی اصل ہدایت ہے، کیونکہ درود شریف دل کو نرم کرتا ہے، دماغ کو روشن کرتا ہے، سوچ کو مثبت کرتا ہے، اور روح کو ہدایت کی روشنی میں نہلا دیتا ہے۔ اور خراب ہونے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ آپ حق سے دور نہیں جا سکتے، گمراہی آپ کو چھو نہیں سکتی، اور آپ صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی خاص عنایت کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے، اور درود اس نعمت کو کھینچنے والی روحانی مقناطیس ہے۔ اب دوسرا کام، اب سنیے دوسرا وہ کام جو درود شریف پڑھنے والوں کی زندگی میں کبھی نہیں ہوتا۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی، اس دل میں آگ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا شخص کبھی بھی غصے، انتقام، حسد، جلن، منفی سوچ یا باطنی آگ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ درود شریف دل کو ٹھنڈا کرتا ہے، اسے نور سے بھر دیتا ہے۔ منفی خیالات، غلط نیتیں اور باطنی زہر سب کچھ خود بخود جھڑنے لگتا ہے۔ در حقیقت غصہ، نفرت اور منفی سوچیں ہی دل کی آگ ہوتی ہیں، اور جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس کا دل ان تمام باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسا شخص
نہ خود نقصان پہنچاتا ہے نہ کسی کا برا سوچتا ہے، وہ محبت، خیر اور سکون کا نمونہ بن جاتا ہے۔ دل کی حالت زبان، سوچ اور عمل پر اثر ڈالتی ہے۔ تو جب دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بس جائے تو پھر وہ دل نہ جلتا ہے نہ جلاتا ہے، بلکہ ٹھنڈک اور نور کی روشنی بکھیرتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اہل درود کی زندگی میں دو چیزیں کبھی نہیں ہوں گی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان کے دل میں کبھی آگ پیدا نہیں ہوگی، یعنی منفی خیالات، غصہ، حسد وغیرہ کی۔ یہ باتیں کوئی مبالغہ نہیں بلکہ سچی آزمائی ہوئی روحانی حقیقتیں ہیں۔ جو شخص درود شریف کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص محبت، حفاظت اور ہدایت میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل درود میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ ہے نا، تو عادل ہے، تو مولا ہے، تو مولا ہے۔ اے میرے اللہ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں اتحاد، ہمدردی اور جذبہ قربانی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے بے حسی کی، غفلت کی، دنیا میں مشغول ہو گئے۔ اب ہمیں بیداری دے، شعور دے، عمل کی توفیق دے، ہمیں دعا کا، مدد کا، قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، فلسطین کی وہ بہنیں جو اپنے شوہروں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، یا اللہ پاک، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، دل رنجیدہ، آنکھیں اشک بار اور دلوں میں درد لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تیرے وہ بندے، تیرے وہ محبوب جو کلمہ گو ہیں، جو تیرے گھروں کے محافظ ہیں، جن کے دلوں میں قرآن ہے، جن کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہے، وہ آج ظلم و ستم کا شکار ہے۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما۔ یا رب، ان کے یتیم بچوں کی آہوں پر رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان بیوہ عورتوں کے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے پونچھ دے۔ یا رب العالمین، جن کے سروں پر چھتے نہیں، جن کے گھر ملبہ بن چکے، جن کے اپنے شہید ہو چکے، تو ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ، ہمارے مظلوم بھائیوں کی فلسطین میں مدد فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم تیری نصرت کے طالب ہیں۔ تو غیور ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو ہر آنکھ کا آنسو دیکھ رہا ہے، تو ہر ماں کی چیخ سن رہا ہے۔ یا اللہ، جو بم ان پر برس رہے ہیں، وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو ان کو روک دے۔ یا اللہ، جن ہاتھوں میں قرآن تھا، آج وہ ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ جن زبانوں پر تیرا ذکر تھا، آج وہ زبانیں خاموش ہو چکی ہیں۔ جن قدموں نے تیرے مسجد اقصی کا طواف کیا، آج وہ قدم زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ یا رب، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ جاتے جاتے ایک جملہ محبت سے سنتے جائیے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ ایک بار محبت سے کہہ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔